ناظرین، مفاد پرست ڈرامہ کی آنے والی اقساط میں کہانی ایک نہایت نازک مگر خطرناک موڑ اختیار کرنے جا رہی ہے، جہاں مہرو اپنی ضد اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے زارا اور ہادی کے مضبوط رشتے کو توڑنے کے لیے ایک انتہائی چالاک اور مکروہ منصوبہ تیار کر چکی ہے۔ اس منصوبے میں وہ مریم کو محض ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرتی ہے، جسے وہ جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اس حد تک ذہنی طور پر تیار کر دیتی ہے کہ مریم ہادی کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مہرو بڑی چالاکی سے مریم کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہادی دراصل پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ شادی کے خواب دیکھتا تھا، لیکن زارا نے ہادی کے کان میرے خلاف بھر دیے، جس کے نتیجے میں ہادی مجھ سے نفرت کرنے لگا اور زارا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ مہرو کی یہ باتیں مریم کے دل میں ایک نیا خیال پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر زارا مہرو کی محبت چھین سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اگر ہادی مہرو کو چھوڑ کر زارا کا ہو سکتا ہے تو زارا کو چھوڑ کر آخر میرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جب مہرو عالیہ کو یہ بات بتاتی ہے کہ مریم ہادی کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے، تو عالیہ بظاہر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ ہادی کے ممکنہ فائدے بھی گنواتی ہے۔ عالیہ کے مطابق اگر ہادی کی شادی زارا سے ہو گئی تو زارا کو ملنے والی بے پناہ جائیداد خود بخود ہادی کے نام ہو جائے گی، اور یوں ہادی اور اس کی والدہ پل بھر میں خاندان کے امیر ترین افراد میں شامل ہونے لگیں گے۔ یہ بات مہرو کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتی ہے۔ وہ جلتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے کہ زارا تو پہلے ہی اپنے امیر باپ کے گھر جا کر خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگی ہے، اور اگر اس کی شادی ہادی سے ہو گئی تو نہ صرف اسے محبت مل جائے گی بلکہ دولت بھی، اور پھر پورا خاندان ان دونوں کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے گا۔ مہرو دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتی ہے کہ وہ ایسا ہرگز ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ سارا خاندان سب سے زیادہ امیر مہرو کو ہی سمجھے۔ یہیں سے عالیہ مہرو کو خطرناک مشورے دینا شروع کر دیتی ہے کہ اگر مریم واقعی ہی ہادی کو پسند کرتی ہے تو اس بات کو دبانے کی بجائے مزید ہوا دینی چاہیے، کیونکہ یہی بات زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کر سکتی ہے۔ مہرو فوراً اس مشورے پر عمل شروع کر دیتی ہے اور مریم کو باقاعدہ ذہنی طور پر تیار کرتی ہے کہ وہ زارا کے سامنے ہادی کی تعریفوں کے پل باندھے، ایسے ظاہر کرے جیسے ہادی کو ہر وقت اس کی پسند ناپسند کی فکر رہتی ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں مریم زارا سے یہ کہہ کر اسے چونکا دیتی ہے کہ آج ہادی کے لیے بہت خاص دن ہے اور وہ یہ دن صرف میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ مریم ہادی کی خوبیاں گنواتی چلی جاتی ہے کہ وہ کتنا خیال رکھنے والا انسان ہے۔ مریم کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا ہادی کو اچھے سے اندازہ ہے۔ مریم کی یہ باتیں زارا کے دل کو چبھتی ضرور ہیں، مگر وہ معاملہ ٹالنے کے لیے یہی کہتی ہے کہ ہادی سب کا اسی طرح خیال رکھتا ہے۔ مریم یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ آج ہادی مجھے پک کرنے آئیں گے اور ہم ان کا خاص دن سیلیبریٹ کریں گے جو وہ صرف میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر ہادی اس وقت منیر صاحب کے گھر موجود ہوتا ہے، جہاں مہرو بھی موجود ہوتی ہے۔ مہرو جان بوجھ کر ہادی کو تھکا ہوا ظاہر کر کے مشورہ دیتی ہے کہ وہ زارا سے کہہ دے کہ وہ مریم کو گھر چھوڑ دے، تاکہ زارا کی ابو سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور تم سے بھی۔ ہادی اس تجویز پر خوشی سے آمادہ ہو جاتا ہے اور زارا کو کال کر کے کہہ دیتا ہے کہ زارا، میں ماموں کی طرف ہوں اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے تو شاید میں سو جاؤں، کیا تم مریم کو یہاں ڈراپ کر دو گی؟ لیکن اسی دوران مہرو بڑی ہوشیاری سے مریم کو کال کر کے کنفرم کر لیتی ہے کہ چھٹی ٹائم زارا تمہارے پاس آئے گی، مگر تم نے ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے ہادی کی کال آ گئی ہو اور وہ تمہیں پک کرنے آیا ہو۔ میں ہادی کی گاڑی میں تمہیں لینے آؤں گی، تم چپ چاپ بس گاڑی میں آ کر بیٹھ جانا۔ اور پھر مہرو موقع پا کر ہادی کی گاڑی کی چابی اٹھا لیتی ہے اور خود مریم کو لینے پہنچ جاتی ہے۔
جب زارا یونیورسٹی پہنچتی ہے اور مریم کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آتی ہے تو وہ آنکھوں سے مریم کو ہادی کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ پاتی کہ گاڑی چلا کون رہا ہے۔ یہی منظر زارا کے دل کو بری طرح توڑ دیتا ہے۔ بعد میں جب زارا ہادی سے بات کرتی ہے تو دونوں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ ہادی صفائیاں دیتا رہ جاتا ہے مگر زارا اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت پر قائم رہتی ہے۔ یوں مہرو اپنے منصوبے میں وقتی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے اور مریم کو استعمال کر کے زارا اور ہادی کے رشتے میں درار ڈال دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ درار زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ ادھر دوسری جانب مہرو کی اپنی زندگی بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ زین کی والدہ فرحہ مہرو پر نظر رکھنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتی ہے، جس کے ذریعے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مہرو نہ صرف سلمان سے مل رہی ہے بلکہ اپنے زیورات بھی اس کے حوالے کر چکی ہے اور بہت جلد زین کو چھوڑ کر سلمان سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے۔ مزید تحقیقات سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ مہرو نے اپنے حمل سے متعلق سب کو جھوٹ بولا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی۔ جب زین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس بچے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا اور یہ سب مہرو کی وجہ سے ہوا ہے اور مہرو نے اتنی بڑی بات زین سے بھی چھپائی، تو زین مہرو سے نفرت کرنے لگے گا، اور خاص طور پہ جب فرحہ زین کو بتائے گی کہ مہرو تم سے جھوٹ بول کے خود سارا دن سلمان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، حالانکہ تم اس کے شوہر ہو، اسے تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، تو زین فرحہ سے کہے گا کہ موم، میں مہرو سے اب رشتہ رکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آئے۔ یوں فائنلی زین اور مہرو کا رشتہ تو اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے گا، اور اسی دوران مہرو کی ماں عالیہ، جو اب خود کو کروڑ پتی سمجھنے لگی ہے جب سے عدیل نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک عالیہ کو دیا ہے، مہرو عالیہ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر تو کر دے گی، لیکن جب سلمان کو پتہ چلے گا تو وہ مہرو سے اس رقم کو نکلوانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کہانی گڑھ ہی لے گا، اور مہرو اپنی ماں کو چکمہ دے کے اس کے سارے پیسے بھی سلمان کے حوالے کرنے والی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب نہ عالیہ کے کام آنے والا ہے، نہ مہرو کے اور نہ ہی سلمان کے، کیونکہ فرحہ کو جب ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تو پولیس انویسٹیگیشن کے ذریعے اپنے زیورات واپس لینے کا فیصلہ کرے گی۔ اب سلمان کی تو باقی زندگی لگتا ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی ہے، جبکہ مہرو بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جانے والی ہے اور عالیہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زارا اور ہادی کے درمیان مہرو کی وجہ سے جو غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہوئی ہے وہ کس طرح زمین بوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مریم کو جب مہرو کی اصلیت کا پتہ چلے اور اسے یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جب سے زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، ہادی نے تو جیسے زندگی سے ہی منہ موڑ لیا ہے، ہر وقت اداس پریشان رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو مریم خود ہی ساری سچائی ہادی اور زارا کو بتا دے۔ بہرحال ناظرین، کس کس کو انتظار ہے مہرو اور عالیہ کی حقیقت سب کے سامنے آنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔